بارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل مسلمہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث رحمت ہونا سمجھ آتا ہے، لیکن یہ جو چیزیں بے جان ہیں، جن کے اندر جان نہیں ہے، جن کے اندر شعور نہیں ہے، جن کے اندر عقل نہیں ہے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی جی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب تمام جہانوں میں فقط انسان نہیں آتے، جہانوں میں جیسے انسان آتے ہیں، جن بھی آتے ہیں، سارے کے سارے حیوانات، نباتات، جمادات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ عالمین میں داخل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نبی جی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی جس طرح آپ انسانوں کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے رحمت ہے، اسی طرح آپ اس کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے تو رحمت ہیں، یہ سمجھ آتا ہے کیسے کہ جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ جب تک یہ امت اللہ کے احکام اور نبی کی زندگی سے، نبی کے لائے ہوئے پیغام کے مطابق زندگی گزارے گی، اللہ تعالیٰ
کہ تمہیں مجھ محمد کی اتباع کرنی ہوگی. جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرو گے فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. جب اللہ انسان سے محبت کرتا ہے انسان کی دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، انسان کی آخرت بھی سمجھ جاتی ہے. انسان جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ عطا کرتا ہے. انسان کی منشا اللہ کی منشا کے مطابق ہو جاتی ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت پر ختم کر دے تو میں تیری چاہت کو زندہ کر دوں گا، تیری چاہت کو پورا کر دوں گا. اور اگر تو اس کے پیچھے لگا رہے کہ کسی طرح میری چاہت پوری ہو جائے اور میری چاہت کو چھوڑ دے گا، میری بندگی کو چھوڑ دے گا، میرے حبیب کی اتباع کو چھوڑ دے گا، سنتوں کو چھوڑ دے گا، قرآن کو چھوڑ دے گا، مسجد سے رشتہ توڑ دے گا، مصلی سے رشتہ توڑ دے گا، تسبیح چھوڑ دے گا اور برائیاں جھوٹ بدکاری یہ چیزیں جب مسلط ہو جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہوگا، پھر اللہ کی محبت نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، پھر یہ مصیبتیں اور آفات آئیں گی. اگر تم چاہتے ہو کہ ان سے جان چھوٹے اللہ محبت کرے تو پھر تمہیں اتباع کرنی ہوگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اللہ تم سے محبت کریں گے، صرف محبت نہیں کریں گے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. فرمایا جو قدم نبی کے نقش قدم پہ چلیں گے وہ قدم کبھی رسوا نہیں ہوں گے، جو قدم نبی کے نقش قدم پہ چلیں گے وہ کبھی دوزخ میں نہیں جائیں گے. نبی کے لیے اللہ نے جنت بنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تمام انبیاء کے بعد تجھے بھیجا، لیکن اس وقت تک باقی انبیاء کا جنت میں جانا حرام ہے جب تک میں آخری نبی جنت میں داخل نہ ہوں. اور سب سے آخر آئے ہیں، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. پھر فرمایا اس وقت تک باقی امتوں کا جنت میں جانا حرام ہے جب تک میری آخری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. تو ہمیں نبی کی اتباع کرنی ہوگی، نبی کے نقش قدم پر زندگی گزارنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو سیرت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پوری سیرت کو محفوظ کیا. جس طرح قرآن کے بارے میں وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم نے قرآن کی حفاظت کریں گے. قیامت تک کے لیے جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی محفوظ ہے. زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، اور وسلم کی تنہائی، خلوت محفوظ، جلوت محفوظ، ازدواجی زندگی محفوظ، بازار کی زندگی محفوظ. اور وسلم نے حکومت کیسے کی وہ محفوظ، آپ نے جہاد کیسے کیا محفوظ، آپ نے دعوت کیسے دی محفوظ، دعوت کے نتیجے میں آپ کو کیا تکلیفیں پہنچائی گئی وہ محفوظ، آپ نے کیسے استقامت اختیار کی وہ محفوظ، آپ نے کیسے ہجرت کی، ہجرت کیوں کی، ہجرت کے اسباب کیا تھے، ہجرت سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، ہر چیز محفوظ ہے. لیکن امت کی بدقسمتی ہے کہ امت نے نبی کی زندگی کو اختیار کرنا چھوڑ دیا. آج سے 1400 سال پہلے امت پر ایسا زوال کبھی نہیں آیا. امت سرخرو رہی ہے. کیوں؟ امت نبی کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، امت قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. جب تک امت قرآن کے ساتھ، سیرت کے ساتھ، سنت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے امت کو سرخرو رکھا، سر بلند رکھا. جب امت نے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، پھر امت پر یہ زوال آیا کہ کافروں نے امت پر حکمرانی کی. جو کافروں کے فیصلے ہوتے ہیں وہ امت پر مسلط ہوتے ہیں، جو کافر فیصلے کرتے ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں. یہ ہمارا زوال ہے. وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑا، نبی کی زندگی کو چھوڑا، نبی کی سیرت کو چھوڑا. تو قرآن جس طرح محفوظ ہے نبی کی زندگی بھی محفوظ ہے. یہ قرآن ثابت ہے. قرآن جو ہم پڑھتے ہیں الفاظ میں لکھا ہوا یہ قرآن ہے، یہ لکھا ہوا تحریری ہے، ثابت ہے، خاموش ہے. یہ قرآن بولتا نہیں ہے. آپ وسلم بھی قرآن ہے، آپ وسلم وہ
غور کر دیا کرتے تھے، انہی لوگوں پر نبی بھی محنت کی، وہی لوگ آپس میں پیار اور محبت کرنے والے بنے کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا آپس میں بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ الغرض خلاصہ یہ ہے، اگر نبی کی زندگی سامنے ہوگی، ہم نبی کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائیں گے، عزتیں عطا فرمائیں گے، ہمارا ایمان بڑھے گا، نبی سے تعلق بڑھے گا، نبی